السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 8 پیش لفظ ہے۔ فری نے دیکھا کہ ان سے 10-12 قدم ویسا ہی ایک کالا ناگ جو کہ حسن نے قبرستان میں دیکھا تھا وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ گھوڑے کی نفسیات ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار موجود ہو اور وہ اپنے راستے میں سانپ دیکھ لے تو رک کر خوف سے کانپنے لگتا ہے، اگر سوار نہ ہو تو گھوڑا بھاگ اٹھتا ہے۔ ناگ تیزی سے گھوڑوں کی طرف آیا۔ حسن نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایسا ہی ایک اور ناگ ہے۔ گھوڑوں نے جب ناگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پیچھے بھاگ اٹھے۔ حسن اور فری نے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن گھوڑے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ حسن کا گھوڑا آگے تھا اور اپنے ہی دائیں بائیں مڑتا جا رہا تھا۔ حسن بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ فری کتنی دور ہے۔ گھوڑے دوڑتے ان بھول بھلیوں میں دائیں بائیں مڑتے رہے اور حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا اس جگہ جا نکلا جہاں سے وہ ان بھول بھلیوں میں داخل ہوا تھا۔ وہ میدان تھا، چٹانیں بھی پیچھے رہ گئی تھیں۔ حسن نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو قابو میں کیا اور اسے روک لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ فری کے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے فری کا گھوڑا تو نظر آ گیا لیکن فری اس کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ حسن نے اس گھوڑے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور اس کی لگام پکڑ لی۔ اس نے فری کو آوازیں دیں، بہت پکارا لیکن فری کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسن آہستہ آہستہ ان چٹانی بھول بھلیوں کی طرف پڑا اور فری کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ حسن بن صبا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ دنیا کو، اپنے عزائم کو اور اپنی منزل کو بھول گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چٹانوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گیا اور بڑی ہی بلند آواز سے فری کو پکار رہا تھا لیکن چٹانوں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کی سرسراہٹ کے سوا اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہیں سے وہ باہر نکلا تھا مگر اب وہ وہیں سے اندر گیا تو اسے وہ جگہ ایسی اجنبی محسوس ہوئی جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ ایک چٹان اس کے سامنے تھی، اس کے پہلو سے 2 راستے جاتے تھے اور ایک راستہ دائیں کو جاتا تھا۔ حسن بن صبا کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سے راستے سے باہر آیا تھا۔ سامنے والی چٹان کا یہ ادھر والا سرا تھا اور اس کے ڈھلان بڑی آسان تھی۔ حسن بن صبا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چٹان پر چڑھ گیا۔ اس نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی تھی۔ اوپر جا کر اس نے ہر طرف نظریں گھمائیں، دور دور تک اونچی نیچی چٹانوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا۔ کچھ چٹانیں اوپر سے چپٹی تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو چٹانیں لگتی ہی نہیں تھیں۔ وہ بہت ہی بڑے بڑے بتوں کی مانند تھیں، کوئی بت انسانوں جیسا اور کوئی کسی جانور جیسا تھا۔ ایک چٹان ایسی تھی جو مندر کے میناروں کی طرح اوپر چلی گئی تھی۔ ان کی چٹانوں یہ سارا منظر اس دنیا کا خطہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو خواب کا منظر تھا۔ یہ خطہ 3 میل لمبا چوڑا ہو سکتا تھا اور 4 میل بھی۔ فری! حسن پھیپھڑوں کا سارا ہی زور لگا کر پکارنے لگا، کہاں ہو فری؟ فری! کوئی جواب نہیں، خاموشی ہی خاموشی ہر طرف۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے گر کر بے ہوش پڑی ہوگی۔ اس نے اس طرح اونچی آواز میں کہا جیسے اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو بتا رہا ہو۔ اس کے پاس 2 گھوڑوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے فری تک جلدی پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ گر کر مر گئی ہو یا مر رہی ہو، اور یہ بھی ناممکن نہ تھا کہ وہ گری تو اسے ناگ نے ڈس لیا ہوگا۔ حسن بن صبا کو اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کا سبق یاد آ گیا کہ راستہ یاد نہ رہے، ہم سفر کہیں کھو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے گا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور نیچے دیکھا، چٹان کی ایک سل سلیٹ کی طرح ہموار تھی۔ حسن اکڑوں بیٹھ گیا اور چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا لیا۔ ابن عطاش نے اسے مراقبے میں جانے کی بہت سی مشق کرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، 2-3 بار لمبے لمبے سانس لیے، پھر اس نے آنکھیں کھولیں اور انگلیوں میں پکڑی ہوئی کنکریاں جیسے پتھر سے سل پر اونٹ پٹانگ سے کھانے بنانے لگا۔ ان خانوں کو اس نے غور سے دیکھا اور کسی خانے میں 1 حرف اور کسی میں 1 ہندسہ لکھا۔ ان پر کچھ دیر نظریں جمائے رکھیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چٹان سے اتر آیا اور اس چٹان کے ساتھ ساتھ آگے کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ یہ راستہ کچھ آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا تھا اور وہاں دوراہا بن گیا تھا۔ حسن رک گیا
اور دونوں راستوں کو دیکھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ سوچا۔ دائیں طرف اسے ہلکی سی کوئی آہٹ اور آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھتا رہا۔ نیولا ایک طرف دوڑ پڑا۔ حسن گھوڑا اس طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جس طرف نیولا گیا تھا۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ کئی ایک گول گول اور کچھ اونچی نیچی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صبا جو فری کے لیے پریشان ہو رہا تھا وہ اسے پکارتا بھی رہا۔ اب یوں اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فری مل گئی ہو یا فری اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر سحر کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ فری تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فری جس جگہ ہے وہاں تک راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے ہیں۔ تاریخ کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حسن بن صبا نے پر اسرار علوم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے، علم نجوم و سحر میں حسن بن صبا کو ایک خاصا مقام حاصل تھا۔ ابن تثیر اور دیگر مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا انتہا درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پر اسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی ہی طاقت تھی جو اس نے اپنے عطالیق ابن عطاش سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانی خطے میں پھنس کے رہ گیا تھا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا کہ اسے بڑے ہی دشوار گزار راستے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ اس کے بعد گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑتا چلا جا رہا تھا۔ حسن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ 5-7 گز لمبی چوڑائی میں بارش سے دھلے ہوئے آسمان جیسا شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا کہ اس کی تہہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا تھا۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول دی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشک دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑے بے لگام اور منہ زور ہو کر پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ حسن بن صبا نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے بھی پیاس محسوس ہونے لگی۔ چشمے کے کنارے گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا اور نظریں پانی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس نے اس سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی سی پھوٹی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اس سے آگے یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ وہ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی لہریں اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہی تھیں۔ اس آدمی کا عکس انہی لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے سرا اس چشمے پر آ رکا ہوگا۔ حسن نے آہستہ آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس سے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اسی خطے کی مخصوص پگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا بڑا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس نے اس کے کندھوں پر اور پیٹھ کے کچھ حصے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس آدمی نے اس پر نظریں جما رکھی تھیں۔ اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اور یہ انسان کون تھا، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔